السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد عزیز ساتھیوں، ممکن ہے کہ کبھی آپ کے ذہن میں اس طرح کا سوال آیا ہو کہ آخر اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ آئیے آج اس سوال کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن و حدیث کی واضح نصوص پر ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی جو دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے اور وہ لوگ جو اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے مہاجرین و انصار سب صحابہ کے لیے رضا اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح سے پہلے جو لوگ خرچ اور جہاد کرتے رہیں اور ان لوگوں کے برابر نہیں، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑا ہے، اور اللہ نے سب سے حسنہ یعنی جنت کا، حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں تمام صحابہ کے لیے الحسنہ یعنی جنت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے وہ دو دلائل جو آپ کے سامنے میں نے رکھے، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جنتی ہیں۔ اسی لیے ان دلائل کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں یہ فرمایا ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَفْرُطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی سے برات نہیں، اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا نہیں کرتے۔ یہ ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عقیدہ نقل کیا ہے عقیدہ طحاویہ میں صحابہ کے متعلق، یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ تو اسی بنیاد پر
ان دلائل کے بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جنت کا دیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ ہم مخلوق میں سے کسی نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقامات پر، کتنے اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام کو جنت کا، ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ آپ نے عشرہ مبشرہ کے تو نام سنے ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد ایک مجلس میں صحابہ اکرام 10 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا بشارت دیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اسی طرح 6 اور اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نام طلحہ، سعد، سعید وغیرہ، ابو عبیدہ بن جراح، اس طرح تمام 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی کئی ایک بشارت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں تمام صحابہ اکرام کو جنتی قرار دیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے وعدہ کیا جنت کا۔ تو عزیز بھائیو، آج ہم کیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی زبانوں کو اس طرح کھولتے ہیں، ان پر جو ہے نا تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہمیں تو ان کے بارے میں برا بھلا گمان، ان کے بارے میں برا بھلا سوچنا بھی نہیں چاہیے، ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔